انہوں نے عرض کی اللہ جو ماہ رمضان شریف پائے اور پانے کے بعد اس میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے، اپنی مغفرت نہ کروا لے تو اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ پتہ چلا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم منبر پہ جا رہے ہیں۔ یوں تو ہم جب منبر پہ جاتے ہیں ایک عام امام منبر پہ جاتا ہے، اس وقت تو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، مگر امام الانبیاء منبر پہ جا رہے ہیں، آبروئے منبر پہ جا رہے ہیں، آبروئے منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، جان ایمان منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہر منبر کی آبرو جس کے قدم ناز سے وابستہ ہیں وہ منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ سید الایام ہے، جمعہ دنوں کا سردار ہے، وقتوں کا سردار ہے، اماموں کا سردار ہے، فرشتوں کا سردار ہے، فرشتوں کا سردار دعا کر رہا ہے، اے اللہ جو ماہ رمضان المبارک پائے اور اس میں عبادت کر کے محنت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے تو اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اس وقت میرے آقا نے آمین فرمایا۔ اب میں آگے بڑھنے سے پہلے عرض کروں گا چند دنوں کے بعد وہ موسم بہار آنے والا ہے جس کو ماہ رمضان شریف کہتے ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوان جلسوں میں آتے تو ہیں مگر عبادت کی طرف توجہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے، عبادتوں کا مہینہ آنے والا ہے، مواسات کا مہینہ آنے والا ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، جس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، جس کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں رمضان المبارک کو؟ رمضان شریف میں اپنی زبان میں کہوں ہول سیل میں مغفرت ہوتی ہے، ہول سیل میں بخشش ہوتی ہے، یعنی کہ اتنی بڑی تعداد میں مغفرت ہوتی ہے کہ کوئی مومن بچتا نہیں ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جب ماہ رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ رحمت کی ہوا چلاتا ہے، رحمت کی ہوا چلتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جس پر رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ اکبر، سردیوں کے آنے سے پہلے سردیوں کا انتظام کرنے والوں، گرمیوں سے آنے سے پہلے گرمیوں کا انتظام کرنے والوں، بارش کے آنے سے پہلے بارش کا انتظام کرنے والوں، موسم بہار عبادت کا آ رہا ہے، اس سے پہلے اپنی مغفرت کا انتظام کر لو اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو مولا تو جسے پہلی شب میں رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا ان میں میرا بھی انتخاب کر لے تاکہ میری بھی بخشش ہو جائے، میری بھی نجات ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جمع الجمامع کی روایت ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ 10 لاکھ بندے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ان کی مغفرت کرتا ہے۔ کن لوگوں کو؟ اللہ اکبر، جن پر جہنم کا عذاب واجب ہو چکا ہے، اللہ اکبر، یہ 10 لاکھ لوگ۔ اور پھر فرمایا افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے 60,000 بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور جب جمعہ کا دن آتا ہے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور جب جمعہ کی آخری گھڑی آتی ہے ماہ رمضان شریف کے اندر تو 24 گھنٹے میں جتنوں کو بخشا گیا ہے ان کی تعداد کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، ماہ رمضان شریف کو کرکٹ کا مہینہ نہ بناؤ۔ رات بھر لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں اور دن بھر سوتے پڑے رہتے ہیں، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اب تو لوگ جو ہے سیریل دیکھتے ہیں، اب تو لوگ موبائل میں گیم کھیلتے ہیں۔ روزہ رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان کا ایک روزہ اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے پوری زندگی روزہ رکھتا رہے ماہ رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا عام دنوں کے 1000 روزے اس سے افضل ماہ رمضان کا ایک روزہ ہے۔ اور میرے آقا روزے کی فضیلت بیان کرتے ہیں ہر عبادت کا صلہ نیکی ہے یا جنت ہے، نماز پڑھو نیکی ملے گی یا جنت ملے گی، عبادت کرو نیکی ملے گی یا جنت ملے گی، حج کرو نیکی ملے گی جنت ملے گی، قربانی دو نیکی ملے گی جنت ملے گی، صدقہ دو نیکی ملے گی جنت ملے گی، ماں باپ کی خدمت کرو نیکی ملے گی جنت
گی، مگر روزہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی روزے دار کو خدا مل جائے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہے، ایک افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسرا لقائے رحمان کے وقت ہوتی ہے، یعنی روزے داروں کو اللہ کے دیدار کا شربت پلایا جائے گا۔ افطار کے وقت تو تم ٹھنڈے ٹھنڈے شربت پیتے ہو، مگر رب رحمان کے دیدار کا جب شربت پلایا جائے گا اس وقت کیسے مزے آئیں گے۔ ارے اندازہ تو کرو، جب اس کا محبوب اتنا خوبصورت ہے تو ایسے محبوب کو بنانے والے خدا کے حسن